پرزہ خیر. اچھا، سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 11 سے تقریباً آیت نمبر 22 تک اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کے امتحان کا مقصد، رسالت کا مقصد، آخرت کا مقصد بیان کیا ہے. تو اس میں 2 آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 ہیں سورہ بنی اسرائیل کی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اچھا، اس کو بتانے سے پہلے ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العلیم، جس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیز آل نالج. ٹھیک ہے جی. تو اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کرامن کاتبین کا سلسلہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے لکھے ہوئے، جس طرح کہ قرآن مجید میں آتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو اسکالر سمجھاتے ہیں کہ اس کو لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی معاذ اللہ ریکارڈ رکھنا ہے جس سے اللہ ثابت کر سکے، بلکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کو لکھنے کا مقصد میرے اور آپ کے خلاف قیامت کے دن حجت ہے. جس طرح کہ ان آیات میں بتایا، اللہ کہتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ، ہم نے ہر انسان کی گردن پہ اس کی ڈیسٹنی کو رکھ دیا ہے. طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کو نکال کے ہم اس کے سامنے رکھ دیں گے. اب وہ کس فارمیٹ میں ہوگا، کیا ہوگا، یہ غیب کی باتیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کو کہیں گے اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب، کفا بنفسی کا الیوم علیک حسیبا، یہ آج تیرے حساب کتاب کے لیے کافی ہے. یعنی کہ پتہ یہ لگا کہ یہ جو فرشتوں کا لکھنا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے حجت ہے. یعنی کہ اس دن کسی کو کوئی حجت نہیں رہے گی. جس طرح کہ سورۃ الکہف میں بھی آگے ہم دیکھیں گے آتا ہے کہ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، میری اس کتاب کو کیا ہوا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز بھی نہیں چھوڑتی مگر اس میں یہ درج ہے. تو یعنی کہ میرے اور آپ کے لیے اس میں دیکھیں اولین لیسن تو یہ ہے کہ علم یعلم بان اللہ یرا. پہلا لیسن تو یہ ہے کہ ہر وقت یہ چیز ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں. اگر وہ لیول نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ چیز انسان ذہن میں رکھ لے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بھی لکھا جا رہا ہے. تو یہ جسے ہم تقوی کا لیسن بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے اور ٹرمز بھی یوز ہوتی ہیں تزکیے کی دنیا کے اندر، لیکن دس از اے لیسن وی نیڈ ٹو لرن آف گاڈ کانشیسنیس. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. میرا سورہ جو بنی اسرائیل ہے اس سے ریفلیکشنز، الحمدللہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دس از ورس نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. اس میں ایک تو ہیومن نیچر کا تذکرہ ہے کہ ہیومن بینگ از اینکشیس اور جلد باز. میں اس میں ایک تو وہ جو ٹریڈیشنل آرتھوڈاکس تفسیر ہے وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آڈینس کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے، ایک تو اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے کہ دے یوز ٹو آسک فار عذاب. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارتے تھے کہ لے آؤ، کدھر ہے عذاب جس کی تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو. یعنی قرآن مجید جو کہہ رہا ہے وہ لے آؤ. اس کا مطلب کہ دے ڈونٹ ایکچولی نو کہ وہ عذاب ہے کیا، اور وہ کیا مانگ رہے ہیں یہ انہیں بھی نہیں پتہ. دوسرا اشارہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف ہے کہ کئی ایسے مسلمان جن پہ بہت مظالم ہو رہے تھے، ظلم ہو رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جلد بازی کر لیتے تھے. نیچرلی اٹس انڈرسٹینڈیبل کہ اتنی تکلیف کسی نے پہنچائی ہے تو وہ ان کی تباہی کی دعائیں کرتے تھے. جبکہ یو نیور نو کہ ان میں سے کتنے خیر والے لوگ جو ہے وہ اٹھیں گے. سچ ایز خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، وہ ایک دور میں دیکھیں دشمنان اسلام میں سے تھے اور مظالم بھی کیے ہوں گے انہوں نے، لیکن وہی پھر بعد میں آپ دیکھیے کہ سیف اللہ کا لقب انہیں ملا. تو پہلا پوائنٹ تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں بد دعا دینے میں کبھی بھی جلد بازی نہ کریں کسی کو، چاہے وہ اولاد ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے، بیکاز یو نیور نو کہ کب وہ ٹائم آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی قبولیت کر لے. میں انشاءاللہ اس پہ کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی ہی ماشاءاللہ تھاٹ پرووکنگ احادیث ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈو ناٹ پرے اگینسٹ یور سیلفس. سب سے پہلے اپنے خلاف دعا نہ کرو. اور کئی لوگ وین دے آر گوئنگ تھرو اے ویری ٹف فیز، جب وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیجیے پریشر میں ہے، اسٹریس میں ہے، یا کوئی انہیں خدا نہ خواستہ ایک ٹیمپرری النس آ گئی ہے،
اور وہ اس کو جو ہے نا وہ کر نہیں پا رہے, بیئر نہیں کر پا رہے, تو دے ایکچولی پرے اگینسٹ دیم سیلف کہ اس سے بہتر میں مر جاتا یا مر جاتی, یا بس اللہ مجھے ختم کر دے, اور اس طرح کے الفاظ جو ہے انسان کہہ جاتا ہے جلد بازی میں. پھر ہے کہ ڈو ناٹ پرے اگینسٹ یور چلڈرن, یہ پیرنٹس کے لیے. پیرنٹس آپ کو پتہ ہے نا کہ ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں, بد دعا دے دیتے ہیں, ہاں, جو بڑا کامن ہے ہمارے کلچر میں, مائیں بھی اور باپ بھی جو ہے نا وہ اس طرح اولاد کے خلاف جو ہے وہ بدعا دے دیتے ہیں. پھر ہے کہ ڈو ناٹ پرے اگینسٹ یور ویلتھ لیسٹ دیٹ کوئنسائڈ ود دا ٹائم وین اللہ از آسکڈ اینڈ ہی آنسرز یور پریئر. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہی وزٹڈ اے مین, اے مسلم مین who had grown weak like a chicken. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said to him, did you pray for anything or ask him for anything? He said, yes, I used to say, oh Allah, whatever punishment you are going to give me in the hereafter, give it to me in this world. Allahu Akbar. Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam فرمایا, Subhanallah, you cannot bear it. Why didn't you say, oh Allah, give us good in this world and good in the hereafter and protect us from the torment of the fire. Optimism. اور دیکھیے یہ دعا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین دعا ہے کہ عافیت مانگو. حضرت عباس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میں کیا مانگوں اللہ سے, تو انہوں نے تینوں بار یہی جواب دیا کہ او انکل of the prophet, او عباس uncle of the prophet, ask Allah for wellness in this dunya and the akhirah. تو یہ بڑا احمد بھائی میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اکثر ہمارے بھی منہ سے جب انسان بہت ڈاؤن ہوتا ہے تو منہ سے نہیں لیکن ایسے تھاٹس اور ایسے وسوسے بلڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار اس سے بہتر تھا کہ میں زندہ ہی نہ ہوتا. تو اس میں جو مین پوائنٹ ہے جی میں ری آئٹریٹ کر دیتا ہوں, ایک ہماری جلد باز نیچر, اینکشیس نیچر, اور یہ کہ انسان اکثر جو ہے نا وہ بہت شارٹ ٹرم چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اور بڑے پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اس کا سلوشن کیا ہے وہ سورہ معارج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا, سورہ معارج چیپٹر 70 ورس 19 آنورڈز, ان الانسان خلق ہلوعا, بے شک ہم نے انسان کو اینکشیس جلد باز پیدا کیا, اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا, جب اسے کوئی شر آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور جب کوئی خیر آتا ہے تب بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے, الا المصلین, سوائے ان کے جو نماز ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نماز ایکچولی وہ چیز ہے جو ہماری اس اینکشیس نیچر کو چیک میں رکھتی ہے, اور پھر یہ کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا اور بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا. سو دس از مائی ریفلیکشن.